ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کلچر کے بارے میں کاظمی صاحب سے بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے تاریخ بلتستان کے کلچر کے بارے میں بڑا تفصیل سے ہمیں بتایا، تاریخ کے بارے میں بھی بتایا۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں جی ادب کی طرف۔ سکندر اعظم کے ایران پر فتح کرنے تک یہ علاقہ جو ہے ہخامنشی سلطنت کا حصہ تھا، اچھا، شامل کیا ہوا تھا۔ صحیح، ایک بات۔ اس کے بعد جناب علی پھر وہ کیا ہوا، مطلب سکندر اعظم نے حملہ کیا، ہخامنشی خاندان ختم ہو گیا ایران میں، ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو یہ یونانیوں کی حکومت شروع ہو گئی۔ اس طرح تعلقات جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ ہمارے پاس کتابیں ہیں، اور داستان کیسر جو یہاں کی سب سے اہم ترین جو ملائی داستان ہے، جس کو اب میں نے اس کو ترجمہ کر کے اور ریکارڈ کر کے ترجمہ کر کے انگلش میں یونیورسٹی آف بلتستان نے چھاپ دیا ہے، اور اب باہر کی دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایسی بھی ایک جو ملائی داستان ہے۔ تو اس میں جناب علی یہ یونانی، مصری، عربی اور ایرانی بہت سارے عقائد یا کلچرل ہیریٹیج کے وہ ہے، ان کے بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہے۔ تو اس میں جناب علی یہ ہوتا ہے، پھر وہ کشمیر میں ہمارے ایک عزیز تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے جناب علی یہ کیا تھا کہ یہ دوسری ملینیم بی سی کے دور میں تقریباً حضرت موسیٰ کا زمانہ پڑتا ہے، بہت وہاں جنگوں کی یہ روسیوں کی یہ رومی اور یہ یونانی اور مصر کے فرعون کی یہ جو فوجوں کے آپس کے حملے اور ٹکراؤ کی وجہ سے عام لوگ پس جاتے تھے۔ تو بہتوں نے جناب ہزاروں نے فیملی نے یہ کہا کہ ہم ان کی اس سلطنت سے ہی نکل جاتے ہیں، یہ روز کوئی ادھر سے آ کے ہمیں پیستا ہوا جا رہا ہے، کوئی دوسرا وہاں سے آ کر لوٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی ہندوستان کی طرف کہ بہت پرامن جگہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں، وہاں آرام سے ہم رہیں گے، بہت سے جتھوں کی صورت میں، فیملی کے صورت میں وہ آتے گئے، اور یہاں جناب علی جو لوگ تھے ہمارے ان پہاڑوں میں، ٹھیک ہے نہیں جی، ان کے ساتھ جہاں جہاں ان کو جگہ مل گئی، پہلے تو الگ الگ آباد ہو گئے، اس کے بعد ان کے آپس میں انٹریکشن ہو گئی، اس انٹریکشن کے اس میں ایک نئی سوسائٹی، نیا کلچر ابھرنے لگا، اور انہوں نے بھی وہاں کے اپنی داستانیں، اپنے عقائد، اپنی روایات کو ان کو ٹرانسفر کیا۔ تو اس طرح جناب علی اس کے یہاں کی لوکل داستان میں وہ چیزیں بھی شامل ہو گئی، اور ایک نئی بڑی جناب جو مالائی داستان مارز وجود میں آئی، جسے جناب علی داستان کیسر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس میں بھی ایرانی اور مصری اور ان کا بھی وہ ہے۔ میں اسی طرف آنے کی اس میں تازی ادب بلتستان کے حوالے سے ناظرین، لفظ کیسر کا ادب بلتستان میں ایک بہت اہمیت ہے، بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اب ہم کاظمی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسر کیا تھا، کیا یہ کوئی افسانوی کردار ہے یا کوئی حقیقی کردار ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی دیوتا ہے؟ لفظ کیسر دیکھیں، میں اب تو جہاں تک کیسر کیا تھا، خود کیسر کو جس وجہ سے، جس سبب سے آسمان کے دیوتاؤں نے اس زمین پہ اتارا یا بھیجا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بھی بہت قدیم دور کے پیغمبروں میں سے ایک تھا۔ صحیح۔ یہ کس عقائد کے مطابق ہے جی؟ کیونکہ آپ نے دیوتاؤں کا ذکر کیا، ہاں، تو یہ پرانے عقائد کے مطابق یعنی ہوگا؟ جی ہاں، وہ مثال کے طور پر ابھی یہ ہندو مذہب میں رام چندر جی، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بہت سارے اس کی جو تعلیمات تھی اس وقت کی، اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے مسلمان دانشوروں کا، مورخین کا، بلکہ چند علماؤں کا بھی جناب علی کہنا یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے جناب علی اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک تھا، ٹھیک ہے نہیں جی۔ اسی طرح اور بھی ہندو کے وہ ہیں، اسی طرح اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، دیوتاؤں کی طرف سے
ٹھیک ہے نا جی. اس سرزمین میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجا ہوا ایک بندہ تھا, اچھا نمائندہ تھا. صحیح. اب اس کو جناب علی پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کی جو زندگی کی جو کہانی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جناب علی ڈال دی, وقت کے ساتھ اس میں جناب مصری عقائد بھی ڈال دیے, اس میں یونانی جناب روایتیں بھی ڈال دیں, اس میں عرب کے جناب علی اور ایران کی باتیں بھی ڈال دیں, اس میں جناب علی کچھ ہندوستانی باتیں بھی اس میں ہیں. تو اس طرح ہوتے ہوتے یہ بہت بڑی داستان بن گئی جی. اور قیصر نے اس دنیا میں آنے کے بعد مختلف طریقوں سے ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیصر نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک پر یا کسی بڑے ظالم آدمی پر کو کرش کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے فوج کشی نہیں کی. ہمیشہ وہ انڈیویجولی جناب والے جا کے اس کو شکست دیتا تھا, ختم کرتا تھا. صحیح. اچھا معذرت کے ساتھ آپ تھوڑا سا قیصر کی جو ہے آمد اور اس کی جو شادی اور اس طرح جو تھوڑا دلچسپ قصہ ہے تو اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس داستان کے مطابق جی ہاں جی یہ تھا کہ ایک نامعلوم دور میں, ماضی بعید کے نامعلوم دور میں آسمان پر جناب علی ایک بہت بڑا دیوتا تھا. جی. اس کے باقاعدہ فیملی, اس کے بچے, اس کی بیوی وغیرہ وغیرہ اور چھوٹے دیوتا وہ سارے آسمان پہ ہوتے تھے, جس کو کہتے ہیں لایول دیوتاؤں کے سرزمین. اس سے نیچے جناب علی یہ جو گول جو ہے انسانوں کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں, اس کو کہتے تھے میول. می مطلب انسان, میول انسانوں کی دنیا. اور ہمارے نیچے ایک اور دنیا ہے, اس کو کہتے ہیں خلیول, مطلب ہے بدروحوں کی دنیا. اور ان کا آپس میں تقابلی وہ ہوتا تھا, وہ ان کی تعریف ہم کر سکتے ہیں مثال میں سمجھانے کے لیے. وہ رحمان کا گروپ تھا اوپر, نیچے خلیول میں شیطان کا گروپ تھا. رحمان کا گروپ وہ سارے انسانوں کی فلاح بہبود مدد کے لیے کام کرتے تھے, جبکہ یہ جناب علی یہ جو بدروحوں کے ادھر سے مختلف بدروح چڑیل وغیرہ آ کر انسانوں کو گمراہ کرنا, مطلب بیمار کرنا, اس طرح کے جناب علی مصیبتوں میں وہ کرتا تھا. تو یہ ایک طرح سے جناب علی لا اور لو, اچھے دیوتا اور بدروح, ان کا مقابلہ ہوتا تھا ہمارے اس دنیا میں. تو یہاں دنیا میں بربریت بہت, ظالم لوگ بہت بڑھ گئے, عام لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا. تو آسمان پر جو سب سے بڑا دیوتا تھا لا یوپن, اس نے دیکھا کہ اب بہت جناب علی یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں نیچے. یہ چند جو بڑے لوگ جو ظالم قسم کے جو پیدا ہوئے ہیں, جن کو مطلب ہماری ٹرمنالوجی میں درے سرنجاؤں وغیرہ وغیرہ, تو مجھے اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ انسانوں کو بچائے ان ظالموں سے. تو اس نے جناب علی اپنی چھوٹے بیٹے, اس کا نام تھا قیصر, اس کو جناب علی کہا بیٹا یہ ہو گیا ہمارا فرض ہے, تم سب سے چھوٹا ہے, تم جاؤ اور ان لوگوں کو ان ظالموں سے نجات دو. لیکن قیصر کو پتہ تھا کہ انسانوں کے بیچ میں آ کر یہ کام کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے, وہ آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ اپنے باپ دیوتا کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے چند شرائط جناب علی اپنے باپ کے سامنے رکھ دیے. ایک شرط تو یہ تھا جناب علی, ایک دفعہ مرنے کے بعد دیوتاؤں کے ملک سے مرنے کے بعد انسانوں کی دنیا میں مجھے دوبارہ موت نہیں آئے گی, مجھے ابدی زندگی ملنی چاہیے. باپ نے مان لیا, ٹھیک ہے. پھر کہا جناب علی مجھے اس دنیا میں موسم خراب کرنے کا, موسم صاف کرنے کی وہ طاقت مجھے دے دے. اس کے بھی ٹھیک ہے کہا. اسی طرح جناب علی کسی حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کو گونگا پیدا کرنا اور اس کو اچھے مطلب صحت کے ساتھ پیدا کرنے کی بھی مجھے وہ دے دیں, مینڈیٹ دے دیں, اتھارٹی دے دیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ پھنس گیا کہ بھائی میں جو بھی کہہ رہا ہوں الٹی سیدھی باتیں, باپ مان رہا ہے. آخر میں باپ کو لاجواب کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ میری جو چھوٹی بہن ہے لانگو برومو, اس کو مجھے جناب بیوی بنا کے دے دو.
اگر اس کو بطور بیوی کے دینا ہے تو میں جاتا ہوں، ورنہ میں نہیں جاتا ہوں۔ بڑی سخت شرط رکھی۔ اب اس کو اندازہ تھا کہ باپ یہ چیز تو نہیں مانے گا، جب نہیں مانے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی، تو باپ نے اس کو بھی مان لیا۔ ماننے کے بعد اس نے چتا تیار کروایا، اس بڑے دیوتا نے بہت بڑا چتا تیار کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جناب والی بیٹے اور بیٹی کو اس آگ میں پھینک دیا، جل کے بسم ہو گیا، وہ راکھ بن گئے۔ تو اس کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان دونوں کی راکھ کو اس انسانی دنیا میں دو مختلف جگہوں پر پہاڑوں کے اوپر نیچے پھینک دیا، تو وہ برف کے گالے کی طرح، یا یہ جو مطلب مختلف آتے ہیں نا جو اوپر سے برف بال شال کی طرح، وہ جناب والے آ کے ہمارے یہاں کے پہاڑوں میں جناب والے گر گئے۔ تو یہاں ہر پہاڑ میں گلیشیئر ہیں، برف ہوتا ہے، وہ پگھلتا ہے، تو ان کا پانی چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے جناب والی مطلب اس کو کیا کہیں گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے ہر جگہ۔ تو جناب علی یہ ہے کہ ایک گڑھے میں سے ایک فسنگ کر رسکس ایک تھا، اس کی بیوی نے پانی پیا، پیاس لگی اس کو، تو اس میں جناب علی کیسر کی راکھ کا ذرہ آیا ہوا تھا، وہ ذرہ اس پانی کے ذریعے اس عورت کے پیٹ میں گیا، تو اندر جناب علی کیسر ٹھہر گیا عمل سے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور خاتون نے جناب علی اسی طرح پانی پیا، تو اس میں لاؤں بروموں کی راکھ آئی ہوئی تھی، تو اس کے پیٹ میں لاؤں بروموں نے دوبارہ جنم لیا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح وہ دونوں پیدا ہوئے، اس دنیا میں الگ الگ ہے۔ تو ان کا بہن بھائیوں کا رشتہ تو جب آسمان پر جلایا گیا ختم ہو گیا تھا، یہاں تو دو مختلف گھروں میں پیدا ہو گئے، تو ان کی شادی جائز تھی، بعد میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور اس کے بعد جناب علی پھر کیسر جو ہے اپنے مشن پر نکلتا ہے، جہاں جہاں ظالم ہے، آدم خور ہیں، مطلب جنہ وغیرہ دیو وغیرہ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ کرتے 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 تو اس میں جناب علی یہ ہے کہ جب سارا امن ہو گیا، اب کرنے کو کچھ نہیں رہا، تو کیسر نے یہ فیصلہ کیا، بیوی سے کہا اب ہمارا کام ختم ہے، آسمان پہ بھی ہم جا نہیں سکتے، موت بھی ہمیں آنی نہیں ہے، چلو ہم دونوں جا کر قراقرم کے دور اندر برفانی جو دنیا ہے وہاں جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں دونوں امن سے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ صحیح ناظرین، بہت خوبصورت اور دلچسپ کہانی ہے، یہ تو بہت زیادہ طویل ہے، قاضی صاحب نے اس کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم آپ کو داستان بھی پیش کریں گے۔ بہت طویل داستان ہے کیسر کی، اور اس کی بڑی خوبصورت باتیں، بڑی خوبصورت کہانی، اور آپ بڑی ایک جو مالیائی قسم کی افسانوی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، حقیقی بھی سارا کچھ، جس طرح قاضی صاحب نے بتایا کہ مختلف قوموں نے اپنے اپنے طور پہ اس کو جو ہے اپنے اس میں شامل کرتے گئے، اپنی کہانیاں بھی اس میں شامل کرتے گئے، اس طرح اضافہ ہوتا گیا۔ ایک وقفہ، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔